of the people through their chosen representatives. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جناب کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، مشرف کے پاس نہیں تھا. تو اب بال جو ہے وہ پارلیمنٹ خود نہیں اٹھا سکتی اور خود ہی وہ اجلاس بلا کے 17ویں ترمیم بھی ختم کر دیں، سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے معاملہ سیٹل کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی سسٹم میں اطہر میرے خیال میں ایسے ہی تھوڑے سے خفا ہو گئے. بات یہ ہے کہ خفا اس لیے ہوئے کہ آپ کے پرانے کلاس فیلو ہیں. ہاں یہ اب تک وہ سول سوسائٹی کے جلوس میں جانے کی وجہ سے بھی خفا تھے مجھ سے. اچھا خیر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمپلی جو میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ججمنٹ کا ایشو نہیں ہے کہ کیا انگریزی لکھی گئی، انگریزی ٹھیک لکھی گئی یا غلط لکھی گئی. آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں کچھ لکوناز ہیں، کچھ پرابلمز ہیں. یہ نہیں کہ یہ پرابلمیٹک نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جسے اطہر نے کہا کہ نیسنٹ ڈیموکریسی، میں اسے کہوں گی ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن. ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن دیکھیں یہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے کہ جب ڈیموکریسی ٹرانزٹ کر رہی ہوتی ہے ملٹری رول سے ڈیموکریسی، تو اس میں شدید پرابلمز آتی ہیں. وہ جو سویلین جسے آپ پارلیمنٹیرین کہتے ہیں ان کو ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، اسپیشلی ہماری جس قسم کی سیاست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پیریڈ میں کرپشن بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک پیک آتا ہے جس کے بعد وہ واپس جاتی ہے اور وہ ڈپینڈ کرتی ہے سوللی کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیتے ہیں یا نہیں چلنے دیتے. اگر ایکسٹرنل ایکٹرز، ایکسٹرنل کا مطلب یہ نہیں کہ ملک سے باہر کے، مطلب ہے فورسز ایکسٹرنل ٹو دا پولیٹیکل سسٹم، چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ آپ کی فوج ہو، جب وہ جا کے اس کو چینجز اس میں لانے کی کوشش کریں گے، چاہے اچھے دل سے ہی لانے کی کوشش کریں، تو اس میں کچھ پرابلمز اکر کریں گے. لیکن آپ کو یہ کہاں پہ نظر آیا کہ فوج نے یا جوڈیشری نے اپنی لمٹس کراس کر کے اوور سٹیپ کیا؟ یہ کہیں نظر آیا آپ کو؟ ویزیبلٹی ہے اس چیز کی؟ آپ دیکھیے اگین وہ ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں پرسپشن کی، ٹھیک ہے. جب پرسپشن یہ ہو کہ جی اتنے دنوں سے صرف ایک شخص کے پیچھے جایا جا رہا ہے، جب پرسپشن یہ بلڈ کرے، مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کورٹ میں جو ہے وہ کیسز کے متعلق، اور آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی وہاں تھے، جب کیسز کے متعلق ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈیٹیلز ملٹری سیکٹری کے پاس ہیں، تو پھر نہیں کورٹ اپنا دہراتی حکم کے جی سلمان فاروقی صاحب کو بلایا لیکن پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکٹری کو نہیں بلایا. پھر جو ایک تھے سندھ سے جن کا تعلق تھا ایمکس کیری جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ذرا عثمانی صاحب، ٹھیک ہے. تو ان کی بات پوری نہیں سنی گئی، ٹھیک ہے. اب اس میں جو کورٹ جس سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور میں پھر عرض کرتی ہوں جی کہ مجھے این آر او کے اسٹرائک ڈاؤن ہونے سے میں خوشی ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ بہت صحیح اچھی بات ہے، بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جب بی بی آ رہی تھی اور ہر کوئی خوش تھا، تالیاں بجا رہا تھا، تو آئی ایم آن ریکارڈ میں نے کہا تھا جی بی بی بہت غلطی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرا ان لوگوں میں ہے شمار. تو اس فیصلے سے نہیں پرابلم. بات یہ کہ جس طرح کانڈکٹ ہے اس فیصلے کا، وہ جو ایک پرسپشن پولیٹیکل جو اس کے گرد جو پولیٹیکل فیلڈ ہے نا، اس میں جو سپارکنگ ہو رہی ہے اس سے خدشہ. جی ایک دوبارہ وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ عارف نظامی صاحب اور محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. اطہر من اللہ صاحب دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. اب اس وقت ان دونوں نے جو گفتگو کی ہے میرے خیال سے یہ جو رایامہ ہے اس کے بالکل ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو زرداری صاحب سب تنقید کرتے ہیں اور امپریشن یہ ہے کہ گرے ہوئے ہیں زرداری صاحب بس جانے والے ہیں، تو یہ تو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. پرسپشنز جو جن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ تو زرداری صاحب کو ملتا ہے، تو یہ گرے ہوئے آدمی کی حق میں بات کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اداروں میں تصادم کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے ٹالا جائے؟ دیکھیں پہلے حامد میر میرے خیال میں یہ فرد کی بات نہیں کر رہے،
ایک جمہوری طریقے سے ایک الیکٹڈ صدر کی بات کر رہے ہیں اچھا جی، اور اس کی بات ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب صرف یہ ہے کہ میں دوبارہ سوال یہ اٹھاؤں گا، یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے پہلے پارلیمان نے، اس کے ہر ممبر نے اور وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کر دیا تھا. مجھے خوشی ہوتی کہ عائشہ صدیقہ اس دن جس دن وزیر اعظم نے تقریر کی اور انہوں نے این آر او کو رد کیا، اس دن آرٹیکل لکھتی کہ اس کا فائدہ فوج کو ہوگا. دیکھیں یہ مفروضوں پہ بات کرنا، اور یہ انہوں نے جو بات کی کہ جی سپریم کورٹ میں وہ جو کارروائی ہوئی، جو دیکھیں وہ کہہ چکے نظامی صاحب، جو وکیل انہوں نے منتخب کیا سوائے شعر پڑھنے کے انہوں نے ادھر کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنے موکل کا کیس خراب کیا اور آخر میں یہی لکھ دیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ میں دیکھیں عرض یہ ایک چھوٹا سوال حامد میر، اسی سے اس میں نہ بحث کی ضرورت ہے، ہاں. نہ اس میں مفروضوں کی ضرورت ہے. اس قوم کو اور